اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 7 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ المائدہ کو کنٹینیو کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہم سورۃ الانعام کے کچھ حصے کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اس کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ حبشے میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد و زہاد کو بھی جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت 199 میں ہے کہ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مغروب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر جان بوجھ کر کھائی گئی قسموں پر مواخذہ کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پھانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آگے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ پھر وصیت کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں 2 شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، تو وہ 2 شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے 2 شخص ہوں۔
پھر آخر میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرند بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں وہ جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ سوائے کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، مجھ کو کسی طرح کا زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو آپ کو تو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، میرے جو آپ کے نفس میں ہے اس کو میں نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والے تو آپ ہی ہیں، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر خبردار ہیں اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام آ جاتی ہے، یہاں سے مکی صورتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس دور کے آغاز سے پہلے ہم مختصراً مکی دور پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس مکی دور کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا جو دور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے، جس میں دعوت جو ہے خفیہ طریقے سے خاص لوگوں کو دی جا رہی تھی۔ پھر دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم کے آغاز تک یعنی تقریباً 2 سال کا عرصہ تھا، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر مزاحمت ہوئی، پھر مذاق، الزامات، جھوٹا پروپیگنڈا وغیرہ شروع ہوا، اور بالآخر کمزور مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہوئیں۔ اور جو تیسرا دور ہے وہ 5 نبوی سے لے کر حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات 10 نبوی تک تقریباً 5 یا 6 سال کا عرصہ تھا۔ اس میں شدید مخالفت شروع کی گئی، اسی دور میں مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ اور جو چوتھا دور ہے وہ 13 سے لے کر 10 نبوی تک تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا دور تھا۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے کر گئے تھے۔ اہل مکہ یہ مشورے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں، اور پھر اسی دوران میں انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے۔ ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس آخری دور میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا نزول ہوا۔ سورۃ الانعام میں ہم دیکھیں گے کہ 13 سالہ دعوت کا خلاصہ اور کفار کے لیے الٹیمیٹم آ گیا۔ اس سورت کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مدنی صورتوں میں مختلف احکامات تھے اور واقعات تھے جن کا ہم نے خلاصہ دیکھا، جبکہ مکی صورتوں میں عقائد کی تبدیلی پر بات ہے، دلوں سے زنگ اتارنے اور دلوں کو جگانے والی بات ہے۔ تو ایک ایک لفظ ایسا ہے جو دل ہلانے والا اور آنکھیں کھولنے والا ہے۔ سورۃ انعام جو ہے مکی صورت ہے، اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیات 1 to 73 کے مضامین دیکھیں گے، جس میں مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے، ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔
اور پھر مشرکین مکہ کے خلاف چارج شیٹ ہے، وہ یہ کہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں، شک میں مبتلا ہیں، ہر کھلی دلیل کے باوجود وہ دور بھاگنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن پاک کو کھلا جادو سمجھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، یہ کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ضدی اور ہٹ درم ہیں، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے، قرآن پاک کو پچھلے وقتوں کی کہانیاں کہتے ہیں، یہ روز قیامت نادم و شرمسار ہوں گے، یہ صرف دنیا کی زندگی کو تسلیم کرتے ہیں اور معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور اس قرآن کے ذریعے انہیں پھر خبردار بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ کے سامنے کائنات میں سے دلائل رکھے گئے، پھر ان کی اپنی ذات میں سے دلائل رکھے گئے کہ انسان جو ہے عذاب کے وقت یا مشکل کے وقت سب کو بھول کر پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے۔ پھر تاریخی دلائل رکھے گئے کہ سخت دل قوموں کو پہلے مصیبت کے امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر سکھ کے امتحان میں، اور پھر آخر کار ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ظالم قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ اور پھر منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے، اور ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دینی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو، اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے تو ہو جا پس وہ ہو جائے گا، اس کا کہنا حق اور بااثر ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی۔ پھر آیات 74 to 94 تک میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ، ان کی دعوت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف بتا دیا تھا کہ کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و تدبر سے کام لیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی۔ یہاں پر 17 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، ان سب کو توحید کی ہدایت کی گئی تھی، اور اگر یہ جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہیں کی۔
اور یہ پہچان اور قدر صرف وحی کی روشنی ممکن ہے، اور یہ کہ تورات کے بعد قرآن پاک اس مبارک وحی کا نزول ہے تاکہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کی بھی تردید کی گئی۔ پھر آیات 95 to 113 میں دعوت توحید اور تردید شرک کا ذکر آ جاتا ہے، اور توحید کے دلائل دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروایا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعہ سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے نبات کو نکالا۔ لیکن ان سب دلائل کے باوجود ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا صنعت تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ آگے 9 مسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت دی گئی کہ اور گالی مت دو ان کو جن کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اگر ایک مباح کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ آج کے سبق کا اختتام ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں آنے والی دعا سے کریں گے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔